قرار دیا ہے اس کو انجام دو. جس طرح خدا نماز کو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے فرض ہے، واجب ہے کہ انجام دو، اسی طرح خدا نے ارشاد فرمایا کہ روزے کو میں نے قبل کے آج تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر فرض قرار دیا، تم پر بھی فرض قرار دیا، انجام دو. حج کو میں نے پہلے والے امتوں کے لیے واجب قرار دیا، اسی طرح تم پر بھی واجب ہے، انجام دو. زکوٰۃ واجب ہے، خمس واجب ہے، اگر جہاد واجب ہو جائے تو تم پر واجب ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر سب پر واجب ہے. خدا حکم دے رہا ہے قرآن کے اندر کہ تم پر واجب قرار دے رہا ہوں، تمہیں انجام دینا پڑے گا. فرائض میں سے امیر المومنین بھی یہاں تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر امیر فرما رہے ہیں کہ خدا نے جو چیز کو حکم دیا ہے میں امیر بھی کہہ رہا ہوں اس چیز کو انجام دیں. یعنی کہ امیر المومنین اپنے الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں خدا نے جو حکم دے دیا ہے دے دیا، اگر تم خدا کو بھی نہیں مانتے کم از کم مجھ امیر المومنین کی بات تو سنو. امیر المومنین تاکید کے اوپر فرما رہے ہیں اور ہم اسی نماز سے غافل ہیں، ہم اسی روزے سے غافل ہیں. جب بھی آتا ہوں روزے دار خود بے روزہ جو انسان روزہ نہیں رکھتا خود تو شرماتا ہی نہیں، اس کو شرم اور حیا ختم ہو گئی ہے، لیکن دوسرا روزے دار بھی اس کے سامنے جب بیٹھا ہوا ہے وہ پھر بھی شرم نہیں کرتا. موالی یہاں تو موجود نہیں ہے، پرسوں میرے پاس آیا تھا، آپ لوگ جانتے ہیں جو موالی گھومتا ہے، کیا نام ہے، تاج محمد. پرسوں آیا میرے پاس بیٹھا 40 منٹ تک مجھ سے باتیں کرتا رہا. موڈ اچھا تھا اس کا، جب موڈ اچھا تھا تو وہ اچھی باتیں کرتا ہے، جب میں دیکھتا ہوں موڈ خراب ہے وہ صرف ہاتھ ہلاتا ہے چلا جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اس کا موڈ صحیح نہیں. اس دن اس کا موڈ اچھا تھا، آیا میرے پاس 40 منٹ تک 45 منٹ تک مجھ سے گپ شپ کرتا رہا، ماضی کی باتیں کرتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، عقائد کی باتیں کرتا رہا. میں بھی مزے سے سنتا رہا، ایک میں بھی اس کو پن کرتا تھا وہ شروع ہو جاتا تھا. لیکن آپ یقین مانے اس نے کہا کہ گل بھائی کو کہا کہ میرے لیے کھانا لے کے آؤ. دوپہر کا ٹائم تھا، میں ظہر کی نماز پڑھا کے آیا تھا. آپ کو پتا ہے تو بوڑھا آدمی ہے، بیمار بھی ہے، اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے. اب پچھلا اس کا جو عقائد رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کرنا، ابھی اس کے اوپر روزہ واجب نہیں. اس نے کہا کہ روٹی لاؤ، میں نے گل بھائی کو کہا روٹی لے آؤ. اس کے تھوڑی دیر گپ شپ کرتا رہا، روٹی آئی کھایا نہیں. وہ روٹی کو دیکھتا ہے پھر تھوڑی دیر مجھے دیکھتا ہے، بھوک لگی ہوئی تھی بیچارے. میں نے محسوس کیا اس کو بھوک لگی، میں نے کہا کہ موالی کھاؤ. نہیں کھاتا. میں نے کہا کھاؤ کیوں نہیں کھا رہے، تمہارے روٹی آئی. ہم نہیں کھاتا. پھر تھوڑی دیر روٹی دیکھتا ہے پھر مجھے دیکھتا ہے. جب میں اٹھا نہیں میں نے دیکھا کہ کیا کرتا ہے. جب میں اٹھا نہیں اس نے خود مجھے کہا مولانا تم اندر جاؤ پھر ہم روٹی کھائیں گے. پھر میں نے پوچھا کیوں، میں اندر کیوں جاؤں، میں تو تم سے باتیں کر رہا ہوں. کہنا نہیں تمہارا روزہ ہے میرا نہیں. یہ احساس جو امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں یہ احساس اس موالی کے اندر موجود ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہڈا کٹا انسان یہاں پہ گھوم رہا ہے سب کے سامنے گڑ 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 کر کے پانی پی رہا ہے. اس کو یہ شرم محسوس نہیں ہے کہ ایک شخص گزر رہا ہوگا، اس کا تو کم از کم روزہ ہوگا. کسی کام سے معطلی کیا رمضان. یقین مانیے کہ مسلمان جو مجھے پتہ چل چہرے سے تو پتہ چلتا ہے وہ مسلمان کھل کر جو ہے نا کھا رہے ہیں پی رہے ہیں. لیکن ایک خاتون کو میں نے دیکھا اس نے ایک پانی خرید کر ایک 2-3 پیٹیز خریدے، اس نے وہ باہر چلی گئی. اتفاق سے مجھے فون کرنا تھا، میں بھی باہر آیا دیکھا وہ خاتون اس کے سامنے یہ شادی کاٹ کے آفس کے سامنے پولیس کے شاید میرے خیال میں تھانہ ہے کوئی چیز ہے پولیس والا، وہ اس کے دیوار کے سائڈ میں موٹر سائیکل تھے اس کے سائڈ میں دیوار کے سائڈ جا کر بیٹھی اور اپنے چادر کو چھپا کر پانی پی رہی تھی. غیر مسلم. اگر وہ عورت نہ ہوتی میں چھپ کے اس کی ویڈیو بناتا، دنیا کو دکھاتا دیکھ لو مسلمانوں تمہارا یہ حال ہے، تم کھڑے کھڑے سب کے سامنے پی رہے ہو اور یہ نان مسلم ہے چھپ کر آرام سے دیوار کے ساتھ موٹر سائیکلوں کے درمیان جا کے کھا پی رہی ہے. کہ کوئی خبردار کوئی روزے دار نہ ہو تو اس کو احساس نہ ہو. یہ روزے کی بات. نماز کی بات، نماز کو آپ دیکھیے بس کیا کہیں، روایتیں سنائیں، ایک کان در ہے دوسرا دروازہ ہے، یہاں سے بلاتے ہیں ایک ایک گھر سے ملاؤ کیوں نماز کرنے نہیں آتے، بس ہم نماز گھر میں پڑھتے ہیں.
गर्व से दो भाई से पूछता हूँ कहता कहाँ पढ़ता था, कम से कम मुझे झूठ बोल रहे हो। मौलाना तो वैसे अमामा साहब दोबारा टोपी पहनाने की कोशिश न कर